اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی صفات کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین دے ہاتھ مبارک دا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جس طرح ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر بھی، کمالات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت بیعت لئی گئی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیعت کی تھی. رب العالمین نے اوہدا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے جنہ لوگاں نے تواڈے ہاتھ تے رکھ کے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں سارے دے ہاتھاں دے اوتے ہاتھ ہے تواڈے رب دا. ید اللہ فوق ایدیہم یعنی رب العالمین دے ہاتھ دا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، مگر کیسا ہے؟ جیسا وہی شان دے لائق ہے. اللہ رب العالمین دا ہاتھ مبارک ہے، مگر کیسا ہے؟ جیسا کہ وہی شان دے لائق ہے. آگے چلنا اللہ رب العالمین دا قدم مبارک دا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو لوگ جہنم کے اندر داخل کیتے جان گے، گروہ در گروہ جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. حدیث کے اندر تذکرہ ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تزال جہنم یلقا فیہا وہی تقول. جہنم کے اندر مسلسل لوگ، جہنمی لوگ داخل ہو رہے ہوں گے اور جہنم کی کہے گی حل من مزید، اللہ حال میں نہیں بھئی، اللہ حال میں بر نہیں ہوئی، اللہ اس جہنم کے اندر مزید ہو، حل من مزید. حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر رکھن گے. اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اپنا قدم مبارک رکھن گے اور جہنم کی کہے گی پک اللہ بس کرو، اللہ بس کرو. یعنی حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے قدم مبارک کا بھی ذکر ہے اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین کا ہاتھ مبارک کا بھی ذکر موجود ہے. مگر کیسا ہے؟ جیسا وہی شان دے لائق ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء. وہ کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، اس کائنات کے اندر وہ دی مثال، وہ دی مثل اس
لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، مثال رب العالمین کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ رب العالمین دے ہاتھ مبارک ہے نے مگر مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ کیسے کہنے؟ جیسے وہ رب العالمین دی شان دے لائق نے، جو رب العالمین دے قدم مبارک کیسے نے کہ جیسے وہ رب العالمین دی شان دے لائق نے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ قرآن مجید دے اندر رب العالمین دے چہرے دا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ہے، دنیا کے اندر ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر اگر کوئی چیز باقی رہے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تے تواڈے رب دا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر رب العالمین دے ہاتھ مبارک دا ذکر کیتا جائے تو کائنات دونوں ذرا غور کرنا، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، فرمایا قیامت والے دن رب العالمین اپنی مٹھی دے اندر اس زمین کو لے لیں گے، اس ساری زمین کو رب العالمین اپنی مٹھی کے اندر لے لیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ مبارک کے اندر آسمانوں کو لپیٹ لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمان گے، ہے کوئی بادشاہ، ہے کوئی مالک الملک، ہے کوئی بادشاہ، وہ کدھر گئے نے بادشاہ تکبر کرنے والے اور ظلم و ستم کرنے والے بادشاہ کدھر گئے نے؟ اللہ رب العالمین فرمان گے، فرمایا این الجبارون این المتکبرون۔ کائنات لوگوں ذرا غور کرنا، میرا رب بادشاہ ہے، میرا رب شہنشاہ ہے، میرا رب بادشاہ ہے اور بادشاہ مطلب بادشاہ شہنشاہ ہے۔ حدیث پاک دے اندر آتا ہے اسی کسی نو بادشاہ کہہ سکنے ہیں، بادشاہ کہہ سکنے ہیں مگر شہنشاہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی نادانی دے اندر جناب کے یہ کہتے ہیں بڑا بھائی بڑا شہنشاہ، فلاں بڑا شہنشاہ، حالانکہ ایک بہت بڑا ہونا ہے کسی نو شہنشاہ کہنا۔ کائنات دے لوگوں دا معنی یہ ہے کہ بادشاہ دا بادشاہ، بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ رب العالمین نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو زیادہ ذلیل ترین شخص وہ ہوئے گا کہ جڑا اپنے آپ کو شہنشاہ کہواندا ہے۔ یعنی کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، اس کے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے۔ بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میرے رب دی صفات کی نے کائنات دے لوگوں جنہیں اسی اے جناب یقین رکھنے ساڈا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح رب العالمین دی صفات کے اندر کمالات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ رب العالمین خوش بھی ہوتے نے، رب العالمین خوش بھی ہوتے نے، رب العالمین دی کیفیات بیان کر رہے ہیں کہ رب العالمین خوش بھی ہویا کرتے ہیں، رب
بھی کرتے ہیں، رب العالمین لوگوں دے نال محبت بھی کرتے ہیں، رب العالمین تعجب بھی کرتے ہیں، رب العالمین غصے اندر بھی آندے نے، کیسا جیسا دی شان دے لائی گئے کہ لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ میرے رب دا مقام کی ہے، میرا رب عرش تے مستوی نے، اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحمن علی العرش استوى۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب فلانے اتنا رب واسطہ ہے، وہ کائنات دے لوگ ایسا کہنا بوڑا بنا ہے، رب میرا رب کتنے میں، این اللہ میرا رب کتنے میں، الرحمن الرحمن میرا رب پاک ہے، وہ کسی بھی انسان کے اندر رب نہیں، رب دا علم ہر انسان کے اندر ہے، میرا رب کتنے میں، فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ ساڈا کیتا ہونا چاہیے کہ میرا رب اپنے عرش تے کیسا کیسا وہ دی شان دے لائی گے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ ایک صحابی آئے آگے کہنے لگے اللہ دے رسول میری ایک لمبی ہے کہ جنہوں میں غصے دے اندر آگے تھپڑ مار بیٹھا ہوں، وجہ کی بڑی ہے وہ میریاں بکریاں چلایا کرتی ہے، ایک میں انہوں پوچھیا سوال کیتا رہا کہ میری ایک بکری نظر نہیں آ رہی، انہیں میں نے جواب دیتا کہ انہوں بیڑیا کھا گیا ہے کہ اللہ دے رسول میں اس اپنی لونڈی کو عذاب کرنا چاہنا، میں اپنی لونڈی کو عذاب کرنا چاہنا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں میرے کو لے کے آیا، میرے کو لے کے آ، نبی پاک نے سوال کیتا، نبی پاک نے اس لونڈی کو سوال کیتا، آپ نے فرمایا این اللہ این اللہ، اللہ کا مقام کی اللہ کس جگہ تے نے، فقالت فی السماء، انہیں جواب دیتا کہ رب آسمان تے نے، الرحمن علی العرش استوى۔ فرمایا نبی پاک نے قال انا من، میں کون ہوں، قال انا من، وہ جواب دیتی ہے قالت انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابی نو کوئی نو آزاد کر دے اے مومن ہے، اینو آزاد کر دے اے مومن ہے، جدا عقیدہ اے کہ میرا رب اپنے عرشتے میں کیسا ہے جیسا وہ دی شان دے لائیں گے، بلا الرحمن علی العرش استوى، میرے رب دی صفات کی نے سن دھیان دے نال اللہ پاک نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ پاک نور نے، بولو اللہ پاک ہے، اللہ پاک نور نے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ پاک نو نہیں دے سکتی، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ پاک فرما رہے لا تدرکہ الابصار، کوئی دنیا دی آنکھ اپنے رب نو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ سب نو دیکھ رہا ہے، سب نو دیکھ رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر، میرا رب بڑا ہی بڑی بین ہے اور میرا رب نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العالمین جناب گلا باتاں کرنے والے براہ راست رب العالمین گلا کرتے ہیں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن
ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے نال ملاقات کرنے واسطے گئے نا، کوہ طور تے گئے نا، رب العالمین دے نال ٹائم ہے، رب العالمین دے کول جناب براہ راست گفتگو کرنے واسطے گئے نا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے نال گلاں کردیاں بڑیاں میٹھیاں گلاں ہو رہیاں نے. شوق پیدا ہویا کہ اللہ تسی میرے نال کلام ہو، میرے نال گلاں کر رہے ہو، اللہ تسی مینوں اپنا دیدار ہی کروا دیو نا. اللہ میں تہاڈا دیدار کرنا چاہنا. قال ربی ارنی انظر الیک. اللہ میں ایک دفعہ تانوں ویکھنا چاہنا، اللہ میں ایک دفعہ تہاڈا دیدار کرنا چاہنا. قال ربی ارنی انظر الیک. اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ جی میں ایک آنکھ تانوں ویکھنا چاہنا. قال ربی ارنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے پہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ جی لن ترانی. قال لن ترانی. قال ربی ارنی انظر الیک. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه. اے موسیٰ جی اگر تسی باقی کہنے پہ گئے ہو، کیونکہ اللہ دے نبی اللہ نو بڑے پیارے ہوندے نے، اللہ پاک کو نظر بڑیاں محبتاں کردے نے، رب العالمین دے بڑے محب ہویا کردے نے. رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ جی فرمایا قال لن ترانی تسی مینوں نہیں دیکھ سکتے ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه. تسی پہاڑ ویکھو نا، تسی پہاڑ ویکھو نا، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا نا ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تے تسی مینوں ویکھ سکو گے. اللہ اکبر. اللہ دی ذات کیسی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ پاک نے اپنی ایک تھوڑی جی تجلی پہاڑ وال ڈالی نا، تھوڑی جی روشنی آئی نا. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. جب رب العالمین نے اپنی نور دی تجلی اس پہاڑ تے ڈالی نا تے پہاڑ ریزہ ہو گیا. اللہ اکبر. پہاڑ جناب کوئلہ بن گیا، ریزہ ہو گیا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی فرمایا قال سبحانک، اللہ تہاڈی ذات پاک ہے، اتوبت الیک وانا اول المؤمنین. یعنی دنیا کے اندر رب العالمین کا کوئی بھی دیدار نہیں کر سکتا. کائنات دے لوگوں کرنا قیامت دا دن ہوئے گا، وہ قیامت دا دن ہوئے گا اسی رب العالمین دا دیدار کرانگے. کہو انشاءاللہ. اللہ سانو سارے نو مومن بنا دے. اللہ اس لائق بنا دیو کہ قیامت والے دن اسی تہاڈا دیدار کر لیے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن کی ایسے چہرے ہوں گے بڑے کھلے ہوں گے، بڑے ہی مسکراتے چہرے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ، جو خوش باز ہوں گے، کوئی پریشانی انہیں دن نہیں ہوئے گی. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. رب العالمین دیکھ رہے ہوں گے، رب العالمین دا
ایک صحابی آیا کہ کہنے لگے اللہ دے رسول کیا اسی قیامت والے دن اپنے رب دا دیدار کران گے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے. نبی پاک نے مثال دیتی کیا تسی جدو چن وال ویکھدے ہو جدو منہ نال ویکھدے ہو جدو چن وال ویندے ہو کیا تانوں کوئی پریشانی محسوس ہوندی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کیا تانوں پریشانی محسوس ہوندی ہے؟ صحابہ کرام آندے اللہ دے رسول اسی بڑا واضح طور تے چند نوں ویکھ لینے ہاں. نبی پاک نے فرمایا اسی طرح تسی اپنے رب دا دیدار کرو گے. سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ جدو جنتی جنت کے اندر چلے جان گے نا اللہ اللہ تے جناب جنت دیاں نعمتاں نال جناب جنت دیاں نعمتاں کھا رہے ہون گے پی رہے ہون گے تے اللہ رب العالمین انہاں دے نال ہم کلام ہون گے. اللہ فرمان گے سلام سلام قولا من رب الرحیم. سبحان اللہ. سلام قولا من رب الرحیم. تواڈے رب رحیم دی طرف تانوں سلام ہوئے. رب العالمین فرمان گے کہ اے جنتیو کیا تانوں کسی ہور چیز کی ضرورت ہے؟ تے جناب جنتی لوگ پتہ کی کہیں گے؟ آکھیں گے یا اللہ تسی ساڈے چہرے روشن کر دیتے. اللہ تسی ساڈے چہرے روشن کر دیتے. اللہ تسی ساڈے گناہ معاف کر دیتے. اللہ تسی سانوں جنت دے اندر داخل کر دیتا. اللہ تسی جنت دیاں نعمتاں سانوں عطا کر دتیاں. اللہ پاک فرمان گے اللہ پاک اور بندیاں دے درمیان جڑا پردہ ہے وہ جناب ختم ہو جائے گا. جدو جنتی انج کر کے اپنے رب وال ویکھن گے اپنے رب دا دیدار کرن گے. نبی پاک نے فرمایا جنت دیاں ساریاں نعمتاں بھول جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اللہ پاک دی صفات اللہ پاک دی کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ پاک سننے والے نے اور دیکھنے والے نے. اللہ پاک دیا حکمتاں کی نے اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ پاک دیا حکمتاں کی نے. بندہ کہندا جناب میں دعا کیتی ہے نا تے جناب میرا کام نہیں ہویا. میں جناب فلاں کام کرنا چاہنا سا وہ کام نہیں ہو رہا نا. تے جناب بندہ دل دے اندر اپنے دماغ دے اندر شکوے نہیں پھردا ہے. جناب دل دے اندر اپنے دل دماغ دے اندر گلاں نہیں پھردا ہے. اللہ پاک فرماندے نے او بندیا جو مینوں پتہ ہے تینوں نہیں پتہ. میری حکمتاں کی نے. اللہ پاک نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اے دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر نے یہ جتنے بھی دریا نے یہ سب سیاہی بن جان. یہ سارے کے سارے سیاہی بن جان. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جان. یہ دنیا کے اندر سارے کے سارے درخت جڑے نے ایک کلمہ بن جان کلمہ بن جان. رب العالمین دیا حکمتاں لکھنیاں شروع کر دین. رب العالمین دا علم نو لکھنا شروع کر دین. رب العالمین دیا تعریفاں لکھنیاں شروع کر دین. رب العالمین دے کمالات لکھنا شروع کر دین. رب العالمین فرما رہے نے اے جناب دنیا دے سمندر سیاہی بن جان. اے جناب سیاہی مک سکتی ہے. اے جناب قلم ٹوٹ سکتے
تواڈے رب دیاں حکمتاں ختم نہیں ہو سکدیاں. سبحان اللہ. میں ہن ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرنا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان اس روایت راوی نے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ اے دعا پڑھتا ہے، اے جناب دعا تسی یاد کرنی ہے. اے صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ اے دعا پڑھتا ہے، شام تک ودتے کوئی بھی اچانک مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی بھی اچانک مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی بھی اچانک پریشانی نہیں آ سکتی. نبی پاک نے فرمایا ادھر کوئی اچانک بیماری کا حملہ نہیں ہو سکتا. کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت ابان اس جناب اس تو بعد راوی نے وہ بیان کرتے ہیں، اے جناب تابعین نے اور بہت حدیث کا علم رکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک نے ایک حدیث بیان فرمائی. نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح 3 مرتبہ اے دعا پڑھ لیندا ہے، حضرت ابان رحمت اللہ علیہ تابعین فرماتے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور جڑا سننے والا نا وہ بڑے ہی تعجب کے نال جناب دیکھی جا رہے ہیں. حضرت ابان رحمت اللہ علیہ وہ فالج دے مریض نے جناب ایک طرف انہوں کا حصہ لٹ گیا ہے تو حدیث سننے والا غور نال دیکھی جا رہا ہے کہ ابان تم مینوں حدیث سنا رہے ہیں، پھر تینوں یہ بیماری جناب کس طرح لگی، تینوں جناب فالج کی بیماری کا حملہ کس طرح ہو گیا. حضرت ابان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مینوں حدیث یاد سی، اور جس دن اے جناب فالج دا حملہ میرے تے ہویا اس دن میں غصے دے اندر سا اے دعا نہیں پڑھ سکیا، اس دن میں غصے دے اندر سا اے دعا نہیں پڑھ سکیا. فرمایا اس وجہ تو انہاں دا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دا یقین ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بندے تے اچانک مصیبت تے بیماری نہیں آ سکتی. فرمایا بسم اللہ الذی، خود بھی یاد کرو تے اپنے بچیاں نوں بھی یاد کراؤ، خود بھی یاد کرو. اسی ارادہ کرنا کہ انہوں یاد کرنا تے جناب اسی مرنے دم تک انہوں جناب پڑھ دے رہنا ہے. وہ دعا کی ہے نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا نو یاد کرنا. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے، جڑا بندہ اپنے آپ کو رب العالمین دے حوالے کر دیندا ہے، جڑا بندہ اپنے آپ کو رب العالمین دے سپرد کر دیندا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، شروع کرنا اللہ دے بابرکت نام دے نال. لا یضر کوئی دشمن ادھر تے حملہ نہیں کر سکتا جناب، کوئی بھی انہوں تکلیف نہیں پہنچا سکتا. الذی لا یضر مع اسمہ، انہوں کوئی جناب بیماری نہیں آ سکتی. لا یضر مع اسمہ، اللہ دے بابرکت نام دے نال. ولا فی السماء، فی الارض نہ زمین دے اندروں، ولا فی السماء نہ آسمان تو، وہو السمیع العلیم. اللہ پاک سننے والے نے اور جاننے والے نے. رب العالمین کو دعا ہے اللہ یہ دعا بھی ہم صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.